السلام علیکم دوستو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جسٹس ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب۔ انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کو 6 مہینے قید کی سزا اور ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنا دی ہے۔ یہ آج فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اب ڈی سی اسلام آباد یعنی ڈیپٹی کمشنر آف اسلام آباد، جو کہ اسلام آباد کا انتظامی سربراہ ہے، اس کو سزا سنائی ہے جسٹس صاحب نے۔ تو یہ بہت اہم فیصلہ ہے، اسی لیے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اب ان کو کیوں سزا سنائی گئی ہے ڈیپٹی کمشنر صاحب کو، جو کہ اتنے بڑے افسر ہیں، پورے ضلع کے سربراہ ہیں، یہ انتظامی طور پہ ان کو کیوں سزا سنائی گئی ہے؟ ان کو اس لیے سزا سنائی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا تھا اسلام آباد کی انتظامیہ کو کہ آپ نے شہریار افریدی کو 3 ایم پی او کے تحت اریسٹ نہیں کرنا۔ شہریار افریدی کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا 3 ایم پی او کے تحت۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا تھا انتظامیہ کو کہ آپ نے انہیں 3 ایم پی او کے تحت اریسٹ نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود الیکشنز سے پہلے شہریار افریدی کو اسی قانون کے تحت اریسٹ کر لیا گیا۔ اب یہاں پہ شاید آپ کے ذہن میں 2 ضروری سوال آئیں کہ پہلا یہ کہ 3 ایم پی او ہے کیا، اور دوسرا یہ 3 ایم پی او کے آرڈر کون جاری کرتا ہے۔ تو پہلے یہ بتا دوں کون جاری کرتا ہے۔ کسی بھی ڈسٹرکٹ کا جو ڈیپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ 3 ایم پی او کے آرڈر جاری کرتا ہے۔ اور یہ 3 ایم پی او ہے کیا، اس لاء کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں پھر کہ یہ ہے کس لیے۔ تو یہ جسے ہم 3 ایم پی او بولتے ہیں، یہ ہے جناب بیسیکلی دی پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس 1960، یعنی کہ یہ پبلک مینٹیننس کا آرڈر ہے۔ اگر آسان الفاظ میں بتاؤں تو امن عامہ ملک میں پنجاب میں قائم رکھنے کے لیے ایک یہ آرڈر یا ایک قانون بنایا گیا تھا، اور اسے آپ کالا قانون کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس کا استعمال بہت غلط ہوتا ہے، اور اس دفعہ 2024 کے جو الیکشن تھے ان سے پہلے جس قانون کا سب سے زیادہ مس یوز کیا گیا ہے وہ ہے یہ 3 ایم پی او کا قانون۔ یعنی اس قانون کے تحت آپ یہ کہہ کے کہ یہ شخص امن عامہ کے لیے خطرہ ہے، یہ امن عامہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امن عامہ یعنی کہ ملک میں پنجاب میں کیونکہ پنجاب کے لیے ہے تو یہ پنجاب کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ شخص اگر اسے کھلا چھوڑا جائے گا تو یہ اس طرح کے حالات پیدا کر سکتا ہے کہ صوبے میں کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس شخص کو ہم گرفتار کر رہے ہیں، یہ تھا اس قانون کا مقصد، اور اسی قانون کا بہت غلط استعمال کیا گیا۔ اور اس قانون کے تحت آپ وقفے سے کسی بھی شخص کو 6 مہینے تک گرفتار کر سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ کئی مہینے 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کیے گئے، جن میں شاہ محمود قریشی کی ایک مثال ہے، انہی کی ایک مثال ہے شہریار افریدی صاحب کی، اور بھی کئی لیڈرز کو 3 ایم پی او کے تحت بند کیا گیا۔ تو یہ ایک کالا قانون ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے کیا، کون جاری کرتا ہے، پہلے ہی بتا دیا تھا، ڈی سی کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ڈپٹی کمشنر یہ آرڈر جاری کرتا ہے 3 ایم پی او کے۔ اب اس پرٹیکولر کیس پہ ہم واپس آتے ہیں کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا تھا کہ آپ نے 3 ایم پی او کے تحت نہیں کرنا گرفتار، لیکن اس کے باوجود کیا ڈی سی صاحب نے، تو ڈی سی صاحب کو سزا سنا دی ہے۔ سزا بڑی انٹرسٹنگ ہے، پہلے سزا سنائی، پھر 1 مہینے کے لیے سزا کو معطل بھی کر دیا۔ تو آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ معطل کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو جسٹس صاحبان ہوتے ہیں نا، ان پہ ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے ججز پہ، کہ آپ اگر اس طرح جو حاضر سروس آفیسرز ہیں نا ان کو سزائیں سنائیں گے تو پھر لوگ حاضر سروس آفیسرز کے خلاف بار بار اپلیکیشنز لے کے جائیں گے، اور پھر یہ سسٹم نہیں چل پائے گا۔ کیونکہ دیکھیں نا، ڈی سی جو چلا رہا ہے کسی بھی ایک ڈسٹرکٹ کو، اسی کو سزا سنا دی جائے تو پھر سسٹم کیسے چلے گا، یا ڈی پی او کو سزا سنا دی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی کسی حاضر سروس ڈی پی او کو، ڈی سی کو یا اے سی کو سزا نہیں سنائی جاتی۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ علامتی سزا تو سنائی ہے، لیکن ساتھ ہی 30 دن کے لیے سزا کو معطل کر دیا ہے، اور انہیں یہ ریلیف دیا ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ اپیل کہاں دائر کی جائے گی؟ یہ سنگل جج نے فیصلہ سنایا ہے ہائی کورٹ کے، جن کا میں نے آپ کو بتایا نام ہے بابر ستار صاحب۔ تو اب یہ انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں، یعنی اسی کورٹ میں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پہ 2 رکنی بینچ سن سکتا ہے اس اپیل کو۔ پہلے مطلب یہ سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جسٹس بابر ستار کا، اگر اپیل دائر کریں گے تو اسے 2 رکنی بینچ سن سکتا ہے، یا پھر یہ
یہ ہائی کورٹ سے اوپر پھر سپریم کورٹ میں بھی اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ تو جناب بہت اچھا فیصلہ ہے، چاہے علامتی فیصلہ ہی صحیح، اور اس کی وضاحت بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کچھ لوگ سمجھیں کہ 6 مہینے کی سزا ہوئی ہے تو ڈی سی صاحب کو فوراً اریسٹ کر لیا جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہوا، ابھی فی الحال ان کو سزا ہوئی ہے، اور سزا کے بعد ویسے ڈی سی صاحب کو کام کرنا بند کر دینا چاہیے ایز اے ڈی سی اسلام آباد، لیکن کیونکہ ابھی تک ان کے پاس اپیل کا حق ہے تو شاید وہ کام کرنا بند نہ کریں۔ لیکن اینڈ پہ صرف آپ یہ سوچیں کہ اگر صرف ہماری جوڈیشری ٹھیک کام کرنا شروع کر دے، جیسے اسے ایک کیس میں فیصلہ سنایا گیا ہے، اس ایک ڈپٹی کمشنر کو سزا ہو جائے کہ آپ نے عدالت کا فیصلہ کیوں نہیں مانا، تو کیا سارے افسر سیدھے نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے نا، لوگوں کا رونا یہی ہے، اب تو ان پڑھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جوڈیشری کام نہیں کر پا رہی۔ اگر جوڈیشری صحیح طرح سے میرٹ پہ کام کرے تو یہ گلا سڑا ہوا سسٹم بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ 100% بہتر نہیں ہو پائے گا، لیکن اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جوڈیشری بھی صحیح کام نہیں کر رہی۔ اگر لوور لیول پہ ہمیں ٹھیک کام کرتی ہوئی جوڈیشری نظر آتی ہے، جیسے پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو ان کا سمبل دے دیا تھا، وہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا، کیونکہ کروڑوں ان پڑھ لوگوں کا یہ رائٹ تھا جنہوں نے بلے کے نشان کو دیکھ کے مہر لگانی تھی۔ لیکن جو سب سے بڑے جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ پی ٹی آئی سے اس کا نشان لے لیا۔ اب یہ جیسے جسٹس بابر ستار نے سزا سنائی ہے، لیکن ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں دوبارہ جائے تو ہماری ہائر جوڈیشری اس سزا کو بھی معطل کر دے۔ تو یہ اگر لوور جوڈیشری کام ٹھیک کرتی ہے تو ہائر لیول پہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، اگر ہماری صرف جوڈیشری ٹھیک کام کرنا شروع کر دے تو یہ گلا سڑا ہوا نظام بہت بہتر ہو سکتا ہے۔